اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ ہائے رقیہ، ہائے چھوٹی شہزادی سکینہ سلام اللہ علیہا، اہل بیت رسول سلام اللہ علیہا میں سے قید زندان، تنہائی اور دشمنوں کی سختیوں کا سب سے زیادہ اثر چھوٹی شہزادی بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا پہ ہوا۔ بی بی ہر وقت اپنے بابا حسین علیہ السلام کو یاد کر کے روتی اور نوحے پڑھتی رہتی اور پھوپھیوں اور بھائیوں کے دامن اور شانے پکڑ کر ہر وقت فرمائش کرتی کہ مجھے بابا کا سر منگوا دو تاکہ میں ان کی زیارت کروں۔ گھر والوں کی تسلی دینے اور بہلانے کے باوجود بھی بی بی کی حالت بہتر نہ ہوئی اور آہستہ آہستہ شہزادی سلام اللہ علیہا کی صحت بگڑتی چلی گئی اور دن بدن حالات قابو سے باہر ہوتے گئے۔ ایک رات شہزادی سلام اللہ علیہا کو بابا کی یاد نے بہت ستایا۔ بی بی کا والد کی زیارت کا شوق اس قدر بڑھا کہ بی بی نے اپنا سر اپنے گھٹنوں میں چھپا کے بے اختیار اور بے حد گریہ کیا اور ایک مرثیہ پڑھا: اے بابا جان، میری جان آپ پر قربان، آپ کے جانے کے بعد مجھ پہ جو بیتی ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ اب میں شام کے زندان میں قید کر دی گئی ہوں، میرا کوئی پرسان حال نہیں ہے، میں بے سہارا اور بے نوا ہوں، ہر طرف دشمن ہے اور ان کا کام صرف ہم پہ ظلم ڈھانا، پریشان کرنا اور ستانا ہے۔ میں ہر وقت آپ کی منتظر ہوں، میرے پیارے بابا، مجھے ایک لمحہ خود سے جدا نہ کرنے والے بابا، مجھے سینے پہ سلانے والے بابا، آپ کہاں ہیں؟ کیا آپ مجھ سے روٹھ گئے ہیں؟ اس مرثیے کے بعد شہزادی سکینہ سلام اللہ علیہا اس قدر روئی کہ ہچکی بندھ گئی اور آنسوؤں سے زمین تر ہو گئی۔ اسی عالم میں بی بی سلام اللہ علیہا پر غشی کی کیفیت طاری ہو گئی اور بی بی نے خواب میں دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام کا کٹا ہوا سر تشت میں ہے اور یزید ملعون آپ کے دانتوں پر اپنی چھڑی کے ساتھ بے ادبی کر رہا ہے اور امام علیہ السلام کا سر اقدس بارگاہ الہی میں فریاد کر رہا ہے۔ بی بی اس خواب سے اس قدر خوف زدہ ہوئی کہ آنکھ کھل گئی۔ آپ نے اسی کیفیت میں با آواز بلند پکارنا شروع کر دیا: واہ حسرتا، واہ مصیبتا، واہ حسینہ۔ معصوم شہزادی کی دردناک پکار سن کے تمام اہل بیت بی بی کے گرد جمع ہو گئے۔ بیویوں نے بی بی سکینہ سے پوچھنا شروع کر دیا کہ کیا بات ہے، کیا ہوا، لیکن چھوٹی شہزادی روتی رہی اور کسی طرح چپ نہ ہوئی اور اپنے خواب سناتی اور بابا کا سر اقدس دیکھنے کی فرمائش کرتی رہی۔ آخر امام سجاد علیہ السلام نے بی بی کو گود میں اٹھایا اور سینے سے چمٹا لیا۔ بی بی نے بھائی کے سینے سے لپٹ کر والد کی یاد میں مرثیہ کہا اور غش کھا گئی اور بھائی کے کاندھے پہ ان کا سر اس طرح ڈھلک گیا کہ اہل بیت سلام اللہ علیہا میں کوہرام برپا ہو گیا۔ ان کی آوازیں یزید لعین کے محل تک جا پہنچی۔ طاہر بن عبداللہ دمشقی روایت کرتا ہے کہ میں اس رات یزید کے پاس تھا اور یزید کا سر میرے زانوں پہ تھا اور امام حسین کا سر ہمارے سامنے تشت میں تھا اور کپڑے سے ڈھکا ہوا تھا۔ جب اہل بیت کے رونے کا شور محل تک پہنچا تو امام کے سر اقدس سے کپڑا گر گیا اور سر اقدس تشت سے اٹھ کر محل کی چھت تک بلند ہو گیا۔ امام نے بآواز بلند فرمایا: اے بہن، میری بیٹی کو چپ کروائیے۔ اے میری بہن، میرے ان محزون اور بے کس بچوں کی خبرگیری کرنے والی صرف آپ ہیں، میرے ان یتیموں کی ماں آپ ہیں۔ اے میری بہن، جب میرا کوئی بچہ روئے، تڑپے اور خوف زدہ ہو تو ان پر نگاہ رکھیں۔ میرے یہ چھوٹے چھوٹے بچے درد سے چلائیں اور غمگین ہوں تو ان کو دلاسا دیں، ہمیشہ ان کا خیال رکھیں اور ان کے رونے کی صدائیں میرے دشمنوں کے کانوں تک نہ پہنچیں۔ اے بہن، ان کو اپنے دامن کے قریب رکھنا تاکہ یہ پریشان نہ ہوں۔ یہ میری چھوٹی بچی آج رات آپ کی مہمان ہے، کل رات یہ اپنی دادی کے پاس جنت میں ہوگی۔ آج کی رات میری برداشت سے باہر تھی، لہٰذا میں آپ سے مخاطب ہوا ہوں۔ اگر میرا سر آپ کے پاس بھجوایا جائے تو خیال کرنا کہیں آپ لوگوں کا دل غم سے پھٹ نہ جائے اور آپ کا خون کہیں غم بن کر آپ کی آنکھوں سے نہ بہے۔ میرا سر دیکھ کے میری بیٹی کی روح پرواز کر جائے گی، جب وہ آپ کے درمیان نہ رہے تو اس کو اس کے پرانے کرتے کا کفن دے کر دفن کر دینا، پھر اس کے غم، مسافرات اور اسیری کو یاد رکھنا، اپنے حدت دل سے اس کی قبر کے چراغ کو روشن رکھنا۔ پھر امام کے سر نے ہوا میں ایک چکر لگایا اور یزید کی طرف رخ کے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا: اے یزید، میں نے تیرا کیا بگاڑا تھا جو تو نے مجھے قتل کر دیا اور میرے اہل بیت کو اسیر بنایا اور میری اولاد کو یتیم
تسلیم کر دیا۔ اے پروردگار، تو یزید سے میرا انتقام لے۔ یہ منظر دیکھ کر یزید ملعون کا نشہ اتر گیا اور وہ خوف سے لرزنے لگا۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے؟ میں نے بتایا کہ مجھے علم نہیں، البتہ زندان میں بہت شور ہے اور قیدی دل خراش گریہ کر رہے ہیں۔ یزید نے خادم کو کہا کہ جائے اور پتہ کر کے آئے کہ کیا ہوا ہے۔ غلام گیا اور واپس آ کے بتایا کہ حسین کی ایک چھوٹی بیٹی نے خواب میں والد کو دیکھا ہے، تب سے وہ اور اہل بیت بہت گریہ کر رہے ہیں۔ یزید نے حکم دیا کہ امام حسین علیہ السلام کے سر کو زندان میں بھیجو تاکہ ان لوگوں کو کچھ سکون آئے۔ یزیدی سپاہی امام حسین کا سر اقدس لے کر زندان میں آئے۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ جیسے نور کے کئی آفتاب روشن ہیں۔ زندان منور ہو گیا۔ اہل بیت رسول نے سر کو ہاتھوں پہ لے لیا اور بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا کے قریب کر دیا۔ چھوٹی شہزادی نے آنکھیں کھولی، بابا کا سر سامنے دیکھا تو سر سے لپٹ گئیں۔ کبھی بابا کی پیشانی کے بوسے لیتی، کبھی رخساروں کے، پھر سر کو سینے سے چمٹا لیا۔ جب بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا کے چھوٹے چھوٹے ہاتھ امام مظلوم کی گردن کی طرف گئے تو کٹے ہوئے گلے سے ٹپکتے ہوئے خون نے ہاتھوں کو خون سے پر کر دیا۔ بی بی نے اپنے ہاتھوں کو دیکھا تو زار قطار رونا اور بابا کا مرثیہ کہنا شروع کر دیا۔ اے میرے پیارے بابا، کس نے آپ کی مقدس ریش کو خون سے رنگین کیا؟ اے میرے بابا، کس نے آپ کی گردن کی رگوں کو کاٹ دیا؟ اے میرے بابا، وہ کون ہے جس نے مجھے یتیم کیا؟ اے بابا جان، اب آپ کے بعد کون اس یتیم کا خیال کرے گا؟ کون میرا پرسان حال ہوگا؟ اے میرے بابا جان، ان سربرہنہ بیویوں کی کون حفاظت کرے گا؟ اے بابا جان، ان بیویوں کے شوہر مر گئے، اب کون ان کا سہارا بنے گا؟ اے میرے بابا جان، اب ان رونے والی آنکھوں کو کیسے تسلی ہوگی؟ اے میرے بابا، ان بیویوں کے لباس بوسیدہ، سر کھلے اور بال بکھرے ہوئے ہیں، یہ وطن سے بہت دور ہیں، ہماری کائنات لٹ گئی، ہم غریب اور نا امید ہو گئے، چاروں طرف سے ہمیں گھیر لیا گیا ہے۔ اے بابا، آپ کی بیٹی آپ کے عوض قربان ہو جاتی، اے کاش میری بینائی چلی جاتی، اے بابا کاش میں آج قبر میں ہوتی اور آپ کی مقدس ریش کو خون سے رنگین نہ دیکھتی۔ معصومہ کے کلمات سن کر اہل بیت کا گریہ اور بڑھ گیا۔ چھوٹی بی بی نے اپنے لب بابا کے لبوں پر رکھ دیے۔ امام حسین علیہ السلام کے لب مبارک میں جنبش ہوئی اور آپ نے معصومہ سے فرمایا، نور من جلدی آؤ، میں انتظار میں ہوں۔ شہزادی نے یہ سنا تو غش کھا گئی۔ اہل بیت شہزادی کی طرف متوجہ ہوئے اور جسم نازک کو ہلایا جلایا، لیکن زندگی کے کوئی آثار شہزادی میں باقی نہ رہے۔ بس زندان سے اس قدر شدید گریے کی آوازیں بلند ہوئیں کہ دور دور کی آبادیوں تک سنی گئیں۔ امام علیہ السلام کی ہدایت کے مطابق شہزادی کو انہی کے لباس میں کفن دے کر زندان میں دفن کر دیا گیا۔ ایک مدت بعد جب اہل بیت سلام اللہ علیہا کو زندان سے رہائی ملی تو بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے شامی عورتوں سے فرمایا، اے شام کی عورتوں، میں تمہارے درمیان ایک امانت چھوڑے جاتی ہوں، تم ایک احسان کرنا، کبھی کبھی یہاں آیا کرنا اور اس معصومہ کی قبر پر پانی چھڑک دیا کرنا اور رات کو چراغ روشن کر دیا کرنا۔ سر شبیر پہ سر رکھ کے آہستہ سے وہ بولی، سر شبیر پہ سر رکھ کے آہستہ سے وہ بولی، جو تم کہتے ہو چپ ہو جاؤ، اچھا چپ ہو گئی بابا، سکینہ 4 برسوں میں ضعیفہ ہو گئی بابا۔ امام حسین علیہ السلام کی لاڈلی 4 سالہ بیٹی خاموش ہو گئی۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ ہائے سکینہ سلام اللہ علیہا۔